السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس ماہ میں یعنی شعبان کے مہینے میں ایک ایسی شب عطا فرمائی جو شب قدر کے بعد ساری راتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، جو بے انتہا فضیلت سے بھری ہوئی ہے، جو امت محمدیہ کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، جو رحمتوں سے، برکتوں سے اور مغفرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ حبیب خدا رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمیں ایسی مقدس راتیں عطا ہوئی، جبکہ اگلی امتوں کو ایسی مبارک راتیں میسر نہیں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس متبرک رات کی تعریف نہیں کی بلکہ اس مہینے کی بھی تعریف کی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ شعبان کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھ کو دیگر انبیاؤں پر ہے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاؤں میں سب سے افضل ہیں، آپ کی فضیلت بے انتہا ہے، اسی طرح اس ماہ شعبان کی بھی بے انتہا فضیلت ہے۔ خصوصاً مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ شعبان بہت ہی متبرک ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے ایسی رات رکھی ہے جس کے بارے میں علماء کا قول ہے کہ شب قدر کے بعد کوئی رات نصف شعبان سے افضل نہیں، یعنی ایک سال میں جتنی راتیں ہیں ان تمام راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی رات افضل ہے تو وہ صرف شب برات ہے، کیونکہ اس متبرک رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہمارے حکم سے اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ یعنی شب برات میں اللہ تعالیٰ جملہ احکام کو اور ہر ایک کی تقدیر کو، ہر ایک کے رزق کو اور تمام سال کے حوادثات کو تقسیم کر دیتا ہے، اور ہر کام کے لیے ایک ایک فرشتے کو متعین کر دیتا ہے، اور ہر فرشتہ ہر ایک انسان کے تقدیر کو لے کر آسمانی دنیا کی طرف اترتا ہے۔ دوستو، حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادب اور احترام کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اس رات میں سال بھر کے ہر پیدا ہونے والا اور ہر مرنے والا آدمی لکھا جاتا ہے، اور لوگوں کے اعمال ان کے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ لہٰذا آج کی رات ہم مسلمانوں کے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ اس رات میں جب ہمارے تمام سال بھر کے رزق اتارے جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے گروہ زاری کریں، اللہ کے سامنے سر کو جھکا کر، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہم اپنی مستقبل میں بہترین رزق حاصل کریں۔ ہم اپنے مستقبل میں تمام حوادثات سے، آسمانی بلاؤں سے، زمین کے فتنوں سے نجات حاصل کریں۔ ہم اپنے مستقبل میں دین اور دنیا کو سنوار لیں۔ یہ ایک رات ایسی رات ہے کہ صرف اس ایک رات میں ہم اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو خوش کر کے ہم اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ اس رات میں ہم اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں پھیلا کر اپنی عمر کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس رات میں ہم اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں پھیلا کر اپنا رزق مانگ سکتے ہیں۔ اس رات ہم اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں پھیلا کر آفتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے
تو رات کو بیدار رہو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت آسمانی دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو ہم سے مانگے تاکہ ہم اس کا سوال پورا کریں، ہے کوئی جو ہم سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے کہ ہم اس کے گناہ معاف کر دیں، ہے کوئی جو ہم سے رزق طلب کرے کہ ہم اس کے رزق میں توسیع کر دیں۔ غور کرنے کی بات ہے، خود پروردگار عالم اس دنیا کی طرف متوجہ ہو گیا ہے اور پھر خود پروردگار عالم مسلمانوں سے سوال کر رہا ہے کہ آج میں مغفرتوں کو، بخششوں کو، رزق کو، آفتوں سے نجات کو لٹانے کے لیے آیا ہوں، اگر ہونا ہے تو لے لو۔ کتنی خوشی کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم مانگنے سے پہلے خود پروردگار عالم دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور اللہ کی یہ صدا مغرب سے لے کر فجر تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کی رات کی رحمتوں سے، برکتوں سے مال مال فرمائے، ہم کو اور تمام SSC کے طلباء کو اور تمام جو بچے اس سال امتحان دے رہے ہیں ان تمام بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔